واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 57 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہر کل خوش قسمت تھا کہ مجاہدین اس کے تعاقب میں نہ چلے گئے، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے تھے اور اسی جوش و خروش میں شام کی سرحد سے آگے نکل جانے کا بھی عزم کیے ہوئے تھے۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ شام کا آخری قلعہ بھی فتح کر لیا گیا ہے اور رومی شام سے نکل گئے ہیں۔ تو امیر المومنین نے پہلا حکم یہ دیا کہ مزید پیش قدمی نہ کی جائے اور جو علاقے فتح کر لیے گئے ہیں ان کے انتظامات اور ان کا دفاع مستحکم کیا جائے۔ ایسا ہو یا ایسی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ مفتوح آبادیوں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تو مسلمانوں کا کردار تھا کہ وہ مفتوح بستیوں کے لوگوں کو مفتوح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے اور ان کی تمام ضروریات اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ پیش قدمی روک دینے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا اور یہ حضرت عمر کی جنگی فہم و فراست کا کرشمہ تھا۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ مجاہدین فتح کی مسرتوں سے سرشار ہیں، ان میں جذبہ جہاد بھی اور شوق شہادت بھی ہے، لیکن انہیں یہ بھی احساس تھا کہ وہ آخر گوشت پوست کے انسان ہیں، لوہے کے بنے ہوئے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم جواب دے جائیں اور شام سے بھاگ جانے والے رومی کہیں قدم جما کر پلٹ آئے اور شکست کو فتح میں بدل لے۔ مجاہدین کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجاہدین نے کس طرح خوشیاں منائی ہوں گی۔ سالاروں نے شکرانے کے نوافل باجماعت پڑھائے ہوں گے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کو حلب کی فتح کی اطلاع ملی تو وہ ہمت سے فوراً وہاں پہنچے۔ تاریخ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ نے کون سی نماز کی امامت کی تھی۔ یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز باجماعت پڑھائی اور اس کے بعد مجاہدین سے خطاب کیا۔ ان کا یہ مختصر سا خطاب تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ انہوں نے شام کی فتح کی مبارکباد کے بعد کہا، اللہ نے قرآن میں جس مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اس مدد کے صدقے ہم نے اپنا یہ فرض ادا کر دیا ہے کہ باطل کی ایک اور طاقت کو کچل کر اسلامی سلطنت کی سرحد اور وسیع کر دی ہے۔ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بادشاہی نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، روئے زمین پر صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ شہیدوں نے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ شہیدوں کو تو اللہ نے اپنے ہاں پناہ دے دی ہے۔ قربانی ان کی دیکھیں جو بازو یا ٹانگ یا بینائی سے محروم ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں اور باقی عمر معذوری میں گزاریں گے، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ نے ان کے بال بچوں کا اور ان کے بوڑھے ماں باپ کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ شہیدوں اور معذور ہو جانے والوں کی بیوی بچوں اور لواحقین کو یہ زمین دی گئی جس زمین کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کی نظر سے نہ دیکھو، تمہارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ تم ہر روز قرآن پڑھتے ہو، کیا تم نے پڑھا یا سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت کہا ہے اور تمہیں اعزاز یہ بخشا تو ان کی بھلائی کا کام کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو۔ اس سے بڑی بھلائی اور کیا ہوگی کہ لوگوں کو ظالم بادشاہوں سے نجات دلائی جائے اور انہیں باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سیدھے راستے پر ڈالا جائے۔ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہم اس داستان کو کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جب حلب فتح ہو گیا تھا۔ مجاہدین شہر میں داخل ہوئے تھے اور داخل ہو رہے تھے اور شہر کے ارد گرد قبائلی عیسائیوں کی لاشیں دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ شہر کی عورتیں اور ان کے بچے شہر سے نکل گئے تھے اور اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی آہ و بکا سے دل دہل رہے تھے۔ ایک عورت بڑی بلند ہی چیخ نما آواز میں کہتی پھر رہی تھی کہ ہمارے آدمیوں نے آخر کس کی لڑائی لڑی ہے اور کس کی خاطر کٹ مرے ہیں۔ دونوں رومی جرنیلوں نے ہمارے آدمیوں کو گمراہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک عورت کی آواز تھی جو کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ ایک بڑی خوبصورت رومن آئی تھی، ایک اور آواز سنائی دی، وہ عورتوں کو بھی لڑانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ کہاں؟ کسی عورت نے پوچھا۔ زندہ نظر آ جائے تو اسے بھی اسی طرح کاٹ دو جس طرح ہمارے آدمی کٹ گئے ہیں۔ یہ ایک اور عورت کی جلی کٹی آواز تھی۔ یہ رونا اب عورتوں کے لیے ہی تھا جن کے آدمی مارے گئے یا اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ ان کے زندہ رہنے کی امید کچھ زیادہ نہیں تھی۔ بچے گلیوں میں روتے پھر رہے تھے۔ عورتیں ہرکل کی بیوی لیزا کو کوس رہی تھی۔ اسے عورتیں انتھونیس کی بیوی سمجھتی رہی تھی۔ لیزا کو اس لڑائی کے ساتھ ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ
اس نے اپنے خاوند شاہ ہرکل کو دھوکہ دے کر رومی فوج کے جرنیل انتھونیس کے ساتھ قابل اعتراض مراسم قائم کر لیے تھے اور اس کا ایک بیٹا پیدا کیا تھا جس کا نام یوکلیس تھا۔ حلب میں آ کر لیزا نے انتھونیس سے بے وفائی کی اور روم کے فوجی افسر روتاس کے ساتھ ویسے ہی نازیبہ تعلقات قائم کر لیے تھے اور اس گناہ کی سزا اسے یوں ملی کہ ان دونوں نے تلوار کے جو وار ایک دوسرے پر کیے تھے وہ لیزا پر پڑے اور دونوں تلوار اس کے جسم کے آر پار ہو گئی تھی۔ لیزا یہی کچھ تھی اور یہی اس کا کردار تھا، لیکن عیسائی قبیلوں کی عورتیں اس کے پاس آ جاتی تو وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی اور کہتی تھی کہ اپنے آدمیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں اور خود بھی تیار ہو جائیں۔ لڑائی کا جو نتیجہ نکلا وہ ان عورتوں نے دیکھ لیا اور اب وہ اپنے آدمیوں کا ماتم کر رہی تھی۔ انہیں اب محسوس ہونے لگا کہ ان کے آدمیوں نے ایک بے مقصد لڑائی لڑی۔ کسی نے بتایا ہے اس کا جرنیل خاوند مارا گیا ہے، ایک عورت ہر کسی کو بلند آواز سے بتاتی پھر رہی تھی، دوسرا رومی جرنیل بھی سنا ہے مارا گیا ہے، اس کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں، انتھونیس کی بیوی کو ڈھونڈو کہاں ہے۔ ایک معمر عورت نے کہا مل جائے تو اسے خنجروں سے چھلنی کر دو۔ عورتیں شہر میں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تھی۔ کسی نے انہیں بتایا کہ لیزا اسی مکان میں مری پڑی ہے جس میں رومی فوج کا دوسرا جرنیل یعنی روتاس رہتا تھا۔ یہ سب عورتیں اس طرف دوڑ پڑی، مکان کا دروازہ کھلا تھا، اندر جا کر سب نے دیکھا کہ صحن میں لیزا خون میں نہائی پڑی تھی۔ عورتوں نے اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں نفرت اور حقارت کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ اس لاش کو گھسیٹ کر باہر پھینک دو، ایک بولی کہ لاش یہیں پڑی رہنے دو اور مکان بند کر دو، اسے یہیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر شہر کے اندر لایا جا رہا تھا، ان کے لیے فوجی بیرکیں موجود تھی اور کچھ لوگ اپنے زخمی عزیزوں کو اپنے گھروں کو لے جا رہے تھے۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو گئی تھی، زخمی عیسائی تھا یا مسلمان۔ مسلمانوں نے مرہم پٹی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی تھی، مجاہدین کی عورتیں اسی کام میں مصروف تھیں۔ شارینہ بھی یہی کام کرتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک گلی میں سے گزری تو اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اس مکان کے اندر رومی جرنیل کی بیوی کی لاش پڑی ہے۔ شارینہ مکان میں چلی گئی، وہاں اب 2-3 عورتیں تھیں۔ شارینہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو لیزا کی لاش تھی۔ لیزا کو وہ بہت ہی اچھی طرح جانتی تھی، لیزا کے سامنے ہی وہ ہرکل کے محل میں پلی اور جوان ہوئی تھی، اس کی اپنی ماں بھی ہرکل کی بیوی تھی۔ شارینہ ایک تو یہ دیکھ کر حیرت زیادہ ہوئی کہ لیزا یہاں تک کس طرح پہنچی، حیرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قتل کس نے کیا۔ مسلمان تو عورت پر ہاتھ اٹھانا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ شارینہ نے جب یہ سنا کہ 2 رومی جرنیل بھی مارے گئے ہیں تو اس نے دونوں کی لاشیں دیکھی تھی۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کی لڑکی تھی اس لیے اپنی فوج کے تمام جرنیلوں کو جانتی تھی۔ انتھونیس کی لاش دیکھ کر بھی وہ حیران ہوئی تھی۔ روتاس کو تو اور ہی اچھی طرح جانتی تھی۔ روتاس کو ہمس میں سپہ سالار ابو عبیدہ کے حکم سے نظر بند رکھا گیا اور شارینہ اس سے ملتی ملاتی رہتی تھی۔ جب اس نے لیزا کی لاش دیکھی تو اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ عورت یہاں تک کس طرح اور کیوں آئی۔ انتھونیس اور روتاس کے متعلق تو اس نے خود ہی سوچ لیا کہ حلب کے عیسائیوں کو ان دونوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑایا ہے اور انتھونیس کو اس مقصد کے لیے ہرکل نے بھیجا ہوگا، لیکن ہرکل نے اپنی ایک بیوی کو کیوں بھیج دیا؟ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ جو 2-3 عورتیں لاش کے پاس کھڑی تھی وہ بھی باہر چلی گئی اور شارینہ حیران و پریشان اکیلی وہاں کھڑی لاش کو دیکھتی رہی۔ نہیں، شارینہ کو ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہ نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ شارینہ نے چونک کر دیکھا، یہ وہی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی جو اسے یوکلیس کی لاش پر ملی تھی۔ یوکلیس نے اسے روزی کے نام سے پکارا تھا اور اس کے فوراً بعد وہ مر گیا تھا۔ شارینہ اس لڑکی کو یوکلیس کے پاس بیٹھے اور چیخ چیخ کر روتے چھوڑ آئی تھی۔ اس سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ وہ ہے کون۔ اب شاید روزی کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یوکلیس کی ماں کی لاش فلاں مکان میں پڑی ہے۔ وہ دوڑی آئی اور لیزا کی لاش کو اس طرح جھیڑنے لگی جیسے اسے نیند سے جگا رہی ہو۔ تم نہیں مر سکتی ماں، روزی نے لیزا کی لاش کو سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم کہتی تھی کہ مجھے یوکلیس کی دلہن بناؤ گی، اٹھو یوکلیس کے پاس چلو، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شارینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جان گئی کہ یہ لڑکی یوکلیس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔
شارینہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا۔ روزی، شارینہ نے کہا، میں اسے اٹھا لوں گی، یہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ یوکلس کی ماں ہے۔ روزی نے جواب دیا، یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی، لیکن میرا سب کچھ یہی ہے۔ مجھے یوکلس کے ساتھ دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تم جیسی ہی دلہن کی تلاش میں تھی۔ شارینہ کو اس لڑکی پر ترس آنے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ اسے کس طرح حقیقت میں لائے کہ یہ قبول کر کے یوکلس بھی مر چکا ہے اور یوکلس کی ماں بھی مر گئی ہے اور یہ دونوں اب کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن روزی تصوراتی دنیا میں کھو گئی تھی۔ شارینہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، لیکن یہ نہ کہا کہ یہ عورت جو صحن میں پڑی ہے زندہ نہیں۔ اتنے میں ایک اور عورت اس مکان میں آ گئی اور اس لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ یہ عورت عمر اور شکل و صورت سے روزی کی ماں معلوم ہوتی تھی۔ وہ روزی سے کہنے لگی کہ وہ گھر چلے، لیکن روزی اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے لیزا زندہ تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ ماں، روزی نے کہا، میں یوکلس کو بلانے جا رہی ہوں، وہ آ کر اپنی ماں کو اٹھائے گا۔ شارینہ نے روزی کی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ روزی کو ابھی آزاد چھوڑ دے۔ شارینہ روزی کی ماں کو ایک کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شارینہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن شارینہ کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ وہ روزی کی ماں نے اسے سنا دیا۔ روزی کی ماں نے اس کے اس خیال کی تائید کی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ یوکلس نے جو کچھ بھی روزی کو بتایا تھا وہ روزی اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی، یوں کہ روزی کو بتایا تھا کہ اس کا باپ شاہ ہرکل اور اس کا ایک بیٹا قسطنطین اسے قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہرکل قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کر رہا تھا۔ یوکلس نے روزی کو بتایا تھا کہ کس طرح انتھونیس اسے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر فرار ہوا تھا۔ یوکلس نے روزی کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہرکل کا نہیں بلکہ انتھونیس کا بیٹا ہے۔ روزی نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی تھی اور اب ماں یہ ساری باتیں شارینہ کو بتا رہی تھی۔ شارینہ یہ سن کر ذرا سے بھی حیران نہ ہوئی کہ یوکلس کی ماں کا خاوند ہرکل تھا، لیکن اس کا باپ ایک جرنیل تھا۔ یہ تو بادشاہوں کے یہاں ایک معمول تھا۔ روزی کی ماں نے شارینہ کو یہ بھی بتایا کہ انتھونیس مسلمانوں کے خلاف لڑ کر اپنی سلطنت بنانا چاہتا تھا، اسے وہ یسوع مسیح کی سلطنت کہتا تھا۔ روزی کی ماں اور شارینہ کمرے میں باتیں کہہ سن رہی تھی کہ باہر سے روزی کی چیخ نما آواز سنائی دی، یوکلس اور اس کی ماں کو ہرکل نے قتل کروایا ہے۔ روزی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، میں ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ روزی کے دوڑ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مکان سے نکل گئی۔ روزی کی ماں اس کے پیچھے دوڑتی نکل گئی اور شارینہ دل پر رنج و غم کا بوجھ لیے کمرے سے نکلی۔ لیزا کی لاش کو دیکھا اور مکان سے نکل گئی۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ روزی شہر کے صدر دروازے کی طرف دوڑی جا رہی تھی اور اس کی ماں چلاتی جا رہی تھی، اسے پکڑنا، اسے روکنا۔ وہاں صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ماں بیٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہاں تو یہ حال بنا ہوا تھا کہ کچھ لوگ لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے اور بعض لہو لہان زخمیوں کو سہارا دے کر ان کے گھروں کو لے جا رہے تھے۔ فضا میں موت کی بو رچی بسی ہوئی تھی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 58 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔